میرا نام فاریہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب میرے شوہر کالج سے BA کر رہے تھے تو ایک حادثے میں ان کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے سسر میرے ابو کے بہت قریبی دوست تھے۔ میرے سسر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے ابو سے جتنا ہو سکا انہوں نے میرے شوہر کا خیال رکھا، ان کی دلجوئی کی۔ بالآخر غم جتنا بھی گہرا ہو قدرت اسے بھر ہی دیتی ہے۔ شکر ہے میرے شوہر کو جلد نوکری مل گئی تو مصروفیت ان کے لیے غم کو کم کرنے کا بہانہ بن گئی۔ میرے شوہر بہت شریف انسان تھے تو ابو نے میرا رشتہ ان کے ساتھ طے کر دیا۔ چونکہ میرے شوہر اکیلے تھے تو ہمارے خاندان والوں نے ہی میرے شوہر کی طرف سے شادی کے سارے انتظامات کیے اور نہایت سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ میری شادی کیا ہوئی زندگی میں بہاریں آ گئی۔ میں دن رات اپنے ابو کو دعائیں دیتی کہ اولاد کے لیے کیا گیا والدین کا فیصلہ کس قدر بہترین ہوتا ہے۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے۔ اللہ نے 2 پھول جیسے بچے بھی عطا کیے، پہلے بیٹا عطا کیا اور پھر بیٹی۔ ایسا لگتا کہ قسمت نے ساری خوشیاں پلیٹ میں رکھ کر دی ہے۔ لیکن کہتے نا کہ اچھا اور برا وقت سدا نہیں رہتا۔ زندگی کی گاڑی اپنی تمام تر رونقوں اور خوشیوں کے ساتھ اپنی پٹری پر رواں تھی، لیکن کبھی اتنا سکون کسی بڑی مصیبت کے آنے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ بڑا بیٹا 8 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی 5 سال کی۔ دونوں ہی بچے اسکول جانے لگے۔ میرے شوہر آج کل بینک میں کیشیئر کی نوکری کر رہے تھے۔ وہ روزانہ بچوں کو اسکول سے گھر چھوڑ کر واپس ڈیوٹی پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے تھے۔ میں معمول کے مطابق دوپہر کا کھانا بنا کر فارغ ہو چکی تھی۔ شوہر اور بچے آنے والے تھے۔ ادھر ادھر کے کچھ کام ختم کیے، نظریں گاہے بگاہے گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ نہ شوہر آئے نہ بچے۔ دل میں خیال آیا کہ آج دیر کیوں کر دی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اٹھایا تو اسکول کے پرنسپل تھے۔ کہنے لگے، ابھی تک آپ کے شوہر بچوں کو لینے کے لیے اسکول نہیں آئے، آپ کے بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال شکریہ، میں خود اسکول آ رہی ہوں بچوں کو لینے کے لیے، 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گی، بس آپ نے اسکول گارڈ سے کہنا ہے کہ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑے۔ پرنسپل نے کہا، جی میں کہہ دیتا ہوں لیکن آپ جلدی آ جائیں۔ میں نے کہا بس 10 منٹ میں پہنچتی ہوں۔ میں نے ریسیور رکھا، چادر اوڑھی، پرس اٹھایا اور بچوں کو لینے کے لیے نکل پڑی۔ شکر ہے کہ گھر سے نکلتے ہی ٹیکسی مل گئی۔ پتہ نہیں میرے شوہر کہاں مصروف ہے، لیکن جہاں بھی مصروف ہوں کم از کم مجھے ایک فون کر دیتے کہ تم جا کر بچوں کو لے آؤ۔ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، انہوں نے ایسی غیر ذمہ داری تو آج تک نہیں دکھائی تھی۔ میں اسکول پہنچی، بچوں کو لیا اور گھر آ گئی۔ بچے واقعی میں انتظار کر کے پریشان ہو چکے تھے۔ گھر پہنچی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا، ابو فون پر تھے۔ کہنے لگے، بیٹا گھر پر ہو؟ میں نے کہا جی ابو، میں ابھی بچوں کو اسکول سے گھر لے کر پہنچی ہوں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے تم بچوں کو کھانا کھلاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو۔ یہ کہہ کر ابو نے فون بند کر دیا۔ میں نے بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں کھانا کھلایا کہ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو پہنچ گئے تھے۔ ابو اندر آئے اور بولے، بیٹا بچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ابو بالکل ابھی انہیں کھانا کھلا کر کمرے میں لٹایا ہے، لیکن وہ کہاں سوئیں گے جب تک میں خود ان کے پاس نہ لیٹوں۔ ابو کے چہرے پر گہری پریشانی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ابو، اب پریشان نظر آ رہے ہیں؟ ابو نے کہا بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ تم حوصلہ رکھنا۔ میں نے کہا کیا ہوا ابو، اب مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ابو نے کہا بیٹا زبیر کے بینک میں آج ڈکیتی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے اللہ ابو، کیا زبیر ٹھیک ہے؟ اس لیے آج وہ بچوں کو لینے اسکول نہیں پہنچے؟ ابو نے کہا ڈاکو نے بینک لوٹا، سارا روپیہ پیسہ بھی لے گئے اور ساتھ زبیر کو بھی لے گئے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ وہ زبیر کو کیوں ساتھ لے گئے؟ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے اندر لے کر آئے، صوفے پر بٹھایا اور خود بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ کہنے لگے جس وقت بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہوا اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ بینک والے تمہیں فون کرتے رہے لیکن تم بچوں کو لینے یقیناً اسکول چلی گئی تھی، تبھی بینک سے مجھے فون آیا۔ میں ایس ایچ او سے مل کر ابھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے ہر طرف ناکہ بندی بھی کی ہوئی ہے، ظاہر ہے بینک کی بہت بڑی رقم ہے،
پولیس اپنی کوشش کر رہی ہے، تم بس دعا کرو۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ابو نے میری حالت دیکھی تو کچن سے پانی کا گلاس بھر لائے۔ مجھے پانی پلانے کے بعد ابو میرا ہاتھ سہلانے لگے اور بولے، فاریہ بیٹا ہمت کرو، زبیر آ جائے گا، دیکھنا جلد وہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ بچے بھی نانا کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئے اور نانا ابو کہتے ہوئے ابو سے لپٹ گئے۔ میری تو جیسے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو۔ دماغ میں گھنٹیاں بج رہی تھی کہ اسی لمحے میں صوفے پر گری، پھر مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ابو کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، فاریہ بیٹا، فاریہ بیٹا۔ میں ہوش میں آئی تو مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ابو اور امی میرے پاس بیٹھے تھے۔ امی نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کیسا لگ رہا ہے میری بچی؟ ابو نے کہا، بیٹا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارا بی پی اچانک بہت لو ہو گیا ہے، اسی لیے تم بے ہوش ہو گئی تھی، تبھی تو تمہیں یہ ڈرپ لگائی ہے۔ میں نے چند لمحے امی ابو کو دیکھا، پھر بولی، زبیر آ گئی امی؟ امی بولی، پریشان نہ ہو بیٹا، زبیر آ جائے گا۔ ابو بولے، ابھی بھی مجھے پولیس ایس ایچ او کو فون آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پولیس ہر طرف چھاپے مار رہی ہے، ظاہر ہے پولیس نے بینک کا پیسہ تو ہر صورت برآمد کرنا ہے، دیکھنا جلد ہی کوئی اچھی خبر آئے گی انشاءاللہ۔ امی بھی بولی انشاءاللہ۔ میں نے کہا امی بچے؟ امی بولی، بچوں کو حیدر گھر لے گیا ہے، فکر نہ کرو، شام تک آ جائے گا۔ میری زندگی کے امتحان والے دن شروع ہو چکے تھے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا دن گزرا، لیکن زبیر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر 5ویں دن شام کے وقت میں غم سے نڈھال صوفے پر بیٹھی تھی کہ ابو کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ ابو نے فون اٹھایا، پریشانی میں جیسے ابو کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے فون بند کیا اور یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے کہ میں بس ابھی آیا۔ ہمیں کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آخر کار ابو تقریباً عشاء کے قریب گھر آئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے غم کی جھریوں نے ابو کو یکدم بوڑھا کر دیا ہو۔ آتے ہی ابو صوفے پر نیم دراز ہو گئے، کہنے لگے، فاریہ بیٹا، زبیر اب ہم میں نہیں رہا۔ میں چلائی، نہیں ابو، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ خدارا ایسے تو نہ کہیں، اب کہاں گئے تھے؟ ابو خدا کے لیے مجھے پوری بات بتائیں۔ ابو نے کہا، بیٹا پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ کشمیر کے علاقے کے قریب ڈاکوں کی وین ڈکیتی کر کے پہنچی۔ پولیس وہاں پہنچی لیکن کسی نے مخبری کر دی کہ پولیس آ رہی ہے۔ وہ ڈاکو پولیس کے آنے سے پہلے پیسہ چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن جاتے جاتے ان ڈاکوں نے زبیر کو گاڑی میں بند کر کے گاڑی کو آگ لگا دی۔ کیا؟ میں چیخ پڑی، ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو نے زبیر کے ہاتھ کی گھڑی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ گھڑی زبیر کی ہے، لاش کا چہرہ بری طرح سے جل کر مسخ ہو چکا ہے، البتہ اس کی کلائی سے یہ گھڑی ملی ہے۔ میں نے زبیر کی نشانی کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ ابو، میرے شوہر نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ امی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں سنبھال رکھا تھا۔ میری ہستی بستی دنیا لٹ چکی تھی، میں بیوہ، میرے بچے یتیم ہو چکے تھے، میرا محبت کرنے والا شوہر ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا چکا تھا۔ یا اللہ، اتنا بڑا غم میں کیسے جھیلوں گی؟ میرے بچوں کو جب ان کے بابا کے بارے میں پتہ چلا تو ان پر کیا بیتے گی؟ پہاڑ جیسی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے گزاروں گی؟ شوہر کے کفن دفن اور کل سے فارغ ہوئے، بچوں کا غم دیکھا تو اپنا غم بھول گئی۔ بیٹا بڑا تھا، اس نے پھر بھی میرا ساتھ دیا، لیکن بیٹی چھوٹی تھی، اسے کیسے سمجھاتی؟ رو رو کر میری بچی بیمار ہو گئی، میری تو گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہستہ آہستہ خود کو حوصلہ دیا، سنبھالا، بچوں کے لیے خود کی خود ہمت بندھائی۔ میرے والدین بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھے، وہ الگ غم سے گزر رہے تھے۔ آخر کار ٹوٹی پھوٹی زندگی کا دوبارہ آغاز کیا۔ شوہر کو دنیا سے گئے 1 سال بیت چکا تھا۔ شوہر کے جانے کے ساتھ روزگار کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ زبیر کی جدائی نے دنیا داری سے بالکل لا تعلق کر دیا۔ 5 وقت کی نماز تو پہلے بھی ادا کرتی تھی، 1 سال ہوا تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ تسبیح اور ذکر و اذکار میں نے سکون تلاش کر لیا۔ اب بخوبی اندازہ ہو گیا کہ واقعی اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ اکثر سوچتی ہوں کہ ذکر کی یہ دولت نہ ہوتی تو شاید مجھے زندگی کی طرف واپس آنے میں برسوں بیت جاتے۔ گھر میں شام کے اوقات میں بچوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ اب تنگ دستی کے دن شروع ہو چکے تھے، لیکن حوصلہ تھا۔
حوصلہ اس لیے تھا کہ جب اتنا بڑا سانحہ گزر گیا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ نیک اسباب پیدا کر دے گا۔ ابو اور بھائی اب تک میری اور بچوں کی کفالت کر رہے تھے، لیکن اب تو مجھے ان سے مانگتے ہوئے بھی شرم آنے لگی۔ بیٹا 3 کلاس اور بیٹی 1 کلاس میں پڑھ رہی تھی، اسکول کے اخراجات بھی زیادہ تھے۔ آج اسکول کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، گھر میں راشن بھی تقریباً ختم پڑا تھا، اب پھر ابو کو فون کرنا پڑے گا۔ یہ سوچتے ہی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی، بچوں کی کلاس ٹیچر کا فون تھا۔ کہنے لگی، مسز زبیر، ابھی تک آپ کے بچوں کی اسکول فیس نہیں آئی۔ ویسے تو اسکول جمع کروانے کی آج آخری تاریخ ہے، لیکن آپ کے لیے اسکول کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ آپ اگلے 2 دن تک اسکول کی فیس لازمی جمع کروا دیں۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ آج رات معمول کے مطابق سونے سے پہلے اپنی تمام تسبیحات ختم کر کے میں اپنے بستر پر لیٹی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اپنے فضل سے نیک سبب پیدا کر دے۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ انہی خیالوں میں کھوئے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ صبح آنکھ کھلی، بچوں کو اسکول چھوڑا، جو ہی رکشے والے کو پیسے دینے کے لیے اپنا پرس کھولا، یہ دیکھ کر میری آنکھیں دنگ رہ گئی کہ میرے پرس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے سارے پیسے میرے پرس میں کہاں سے آئے۔ میں نے رکشے والے سے کہا، بھائی صرف 10 منٹ رکنا، میں بچوں کے اسکول کی فیس دے کر اب ہی آئی۔ میں اسکول کے اندر گئی، بچوں کے اسکول کی فیس ادا کی اور گھر واپس چلی آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ معجزوں کے بارے میں بچپن سے سنا تھا، لیکن آج تو اللہ نے کھلی آنکھوں سے اپنا معجزہ دکھا دیا۔ میں باہر گئی، نہ میرے گھر کوئی آیا۔ میرے پرس میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ صبح اٹھتے ہی میرے پرس میں اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں نے جب گھر پہنچ کر بقایا پیسوں کو گنا تو اتنے پیسے تھے کہ کچھ راشن بھی آ سکتا تھا۔ واقعی اللہ کا معجزہ ہی تو تھا۔ اور ایسا ایک دن نہیں ہوا، اس دن کے بعد سے جب میں روزانہ سو کر اٹھتی تو میرے پرس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوتے۔ یہ دیکھ کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فاریہ، سونے سے پہلے جب تم نعت گنگناتی ہو، یہ سب تمہاری نعت کو میں وہ کر سنتے ہیں۔ میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو کئی لوگ کھڑے تھے، جن میں مرد، خواتین اور کچھ بچے بھی تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سبھی نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا۔ میرے سامنے کھڑا شخص دوبارہ بولا، ہم ویرانوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں بسیرا کرتے ہیں، کبھی کبھی راستہ بھٹک کر تمہاری دنیا میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایک دن میرا تمہارے گھر کے اوپر سے گزر ہوا، تمہیں پورے درد اور سوز سے نعت پڑھتے دیکھا۔ مجھ پر اتنا وجداری ہوا کہ اگلے دن میں اپنے لوگوں کو بھی تمہارے گھر لے آیا۔ اب ہم روز تمہارے گھر آتے ہیں، تمہارے ارد گرد کھڑے ہو کر بڑی عقیدت سے نعت سنتے اور واپس چلے آتے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ میری طرف آیا، اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ وہ بچہ گلاب کا پھول مجھے دیتے ہوئے بولا، آپ ہمیں بھی نعت پڑھنا سکھائیں نا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، کیوں نہیں، میں تمہیں نعت ضرور پڑھنا سکھاؤں گی۔ یہ سن کر وہ بچہ خوش ہو گیا اور اس طرف بھاگا جہاں پر وہ لوگ کھڑے تھے، لیکن اسی لمحے اسے ٹھوکر لگی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے لپکی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ یقیناً میں خواب دیکھ رہی تھی۔ بچوں پر نظر ڈالی تو بچے سو رہے تھے کہ اچانک میری نظر اپنی گود پر پڑی، اور یہ دیکھتے ہی دنگ رہ گئی کہ میری گود میں گلاب کا پھول پڑا ہوا تھا۔ میں پھول اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ تو بالکل ویسا ہی پھول تھا جیسا خواب میں اس بچے نے مجھے دیا تھا۔ کیا میں جو سوچ رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ خواب میں جو نظر آئے وہ جنات تھے؟ میرے ذہن میں خواب کا منظر دہرا رہا تھا کہ اچانک یاد آیا کہ جس بچے نے مجھے یہ پھول دیا اس کے ہاتھ میں انگوٹھا نہیں تھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جنات کے ہاتھوں میں انگوٹھا نہیں ہوتا، تو یقیناً وہ جنات ہی تھے، اور وہ مسلمان جن تھے جو اتنے محو ہو کر میری نعت کو سنا کرتے۔ اللہ نے کس طرح میری مدد کی کہ اس مشکل وقت میں جنات کو میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ میں نے پھول پر ایک مسکراتی ہوئی نظر ڈالی، اسے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا اور دوبارہ سو گئی۔ اس طرح کئی مہینے گزر گئے، میں نے کسی سے بھی اس معاملے کا ذکر نہیں کیا۔ اب میرا دل چاہنے لگا کہ جنات جو میرے محسن ہیں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کیسے کروں؟ کئی دن یہی سوچتے ہوئے گزر گئے۔ آج آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔
تسبیحات اور نعت سے فارغ ہو کر جب میں سونے لگی تو میں نے سورہ جن کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس کے اندر رکھ دی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سفید لباس میں ملبوس ایک جن میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی اور غور سے دیکھا تو یہ وہی جن تھا جو خواب میں مجھے اور اپنے لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بولا، میں تمہارے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں تم ڈر نہ جاؤ، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم بہادر ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم کچھ وقت کے لیے روزانہ ہماری وادی میں آ جایا کرو، ہمارے بچوں کو نعت پڑھنا سکھا دو؟ میں نے کہا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی مشکل وقت میں میری مدد کی۔ جن بولا، ہم نے تو صرف کوشش کی ہے، کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ میں نے پوچھا، خواب میں مجھے آپ ہی ملے تھے؟ جن بولا، ہاں بالکل، اور میں نے تمہیں اپنے چھوٹے سے خاندان سے بھی ملوایا تھا۔ میں نے کہا، لیکن میں رات کو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی، میرے بچے گھر پر اکیلے ہو جائیں گے۔ جن نے کہا، جس وقت تمہارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے اس میں صرف 2 گھنٹے میں آ کر ہماری وادی میں بچوں کو نعت پڑھنا سکھا دیا کرو۔ میں نے کہا، مجھے منظور تو ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن بچوں کے اسکول سے جانے کے بعد جو ہی میں گھر کے کام سے فارغ ہوئی، اپنے کمرے میں آرام کے لیے لیٹی تھی کہ اچانک کمرے میں زرد رنگ کی روشنی پھیلی۔ میں اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہی بزرگ جن میرے سامنے کھڑا تھا کہنے لگا، میری وادی میں سب تمہارے منتظر ہیں۔ میں نے چادر اوڑھی اور بولی، ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں۔ بزرگ جن نے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے آنکھیں بند کی۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ بزرگ جن کی آواز آئی، اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ میں ایک خوبصورت وادی میں کھڑی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان گری وادی میں ہر طرف اونچے اونچے درخت لگے تھے۔ بزرگ جن نے کہا، ہم پہنچ گئے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اتنی جلدی؟ جن مسکرایا اور بولا، ہمارے لیے اس دنیا سے اس دنیا کا سفر چند لمحوں میں ہی طے ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ جن نے کہا، بالکل۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہماری طرف آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف گلاب کا پھول بڑھایا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ میں نے کہا، میں تو تم سے پہلے بھی مل چکی ہوں۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، ہم سب آپ سے ملنے خواب میں آئے تھے تاکہ آپ ہم سے ڈر نہ جائیں۔ بزرگ جن بولا، ہمارے مہمان خانے میں چلتے ہیں۔ پھر میں اس جن کی رہنمائی میں اس جن زادے بچے کے ساتھ مہمان خانے کی طرف چل پڑی۔ ہم جیسے ہی مہمان خانے میں داخل ہوئے میں ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا جس کی چھت بڑی نفاست سے کنڈوں سے بنائی گئی تھی۔ کمرے کا فرش کچا تھا جس پر بہت خوبصورت قالین بچھایا گیا تھا۔ کمرے میں بہت سارے جنزادے اور جنزادیاں گول دائرہ بنائے بیٹھے تھے، کئی بچے بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کھڑے ہوئے۔ ایک بزرگ جنزادی میری طرف بڑھی اور بولی، آؤ انسان زادی، کیا وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ میں نے اپنے چپل وہیں اتارے اور اندر گئی۔ بزرگ خواتین نے مجھے ہال کمرے کے درمیان بٹھایا اور سب کی طرف دیکھا تو سب جنات پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگے۔ میں درمیان میں بیٹھ گئی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بزرگ جن زادی میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یہ ہماری روایت ہے کہ جب کوئی بہت خاص مہمان قبیلے میں آتا ہے تو ہم اسے کمرے کے درمیان میں بٹھاتے ہیں اور ہم سب مہمان سے فاصلے پر دیوار سے لائن میں ادب سے بیٹھتے تاکہ پوری توجہ سے آنے والے مہمان کو سنیں۔ یہ کہہ کر بزرگ جن زادی مجھ سے فاصلے پر بیٹھی۔ مجھے یہاں لانے والا بزرگ جن زادہ عین میرے سامنے کمرے کی دہلیز کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، آج تم ہماری مہمان ہو۔ آج ہم سب تم سے نعت سنیں گے، تمہاری خاطر تواضع کریں گے، وادی کی سیر کروائیں گے، سارے بچوں سے تمہیں ملوائیں گے۔ کل سے تم ہمارے بچوں کو نعت پڑھنا سکھانا۔ اتنے میں حال کمرے میں ایک جنزادی آئی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی سے بنا ایک بڑا پیالہ تھا۔ اس نے وہ پیالہ میرے سامنے رکھا۔ اس پیالے میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ وہ پیالہ سامنے رکھ کر سائڈ پر بیٹھ گئی۔ بزرگ جن بولا، ہم اپنے مہمانوں کی توازو بکری کے خاص دودھ سے کرتے ہیں۔ ہماری بکری کا دودھ بہت گاڑھا اور میٹھا ہوتا ہے، تم بھی پیو، تمہیں بھی پسند آئے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دودھ کا پیالہ اٹھایا، دودھ چکھا تو واقعی مزہ آ گیا، بہت مزیدار تھا۔ میں نے دودھ ختم کر کے پیالہ نیچے رکھا۔ مجھے ان کی روایت کا یہ انداز سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بزرگ جن بولا، ہم صرف چند خاندان اس وادی میں آباد ہیں، ہم اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، اسی وجہ سے کوہ کاف سے الگ وادیوں، جنگلوں اور پرسکون جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں ہم صرف عبادت پر توجہ دے سکیں۔ بزرگ جن کی بات سن کر میں ان سے متاثر ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہم انسان ساری زندگی آسائش کے پیچھے بھاگتے ہیں، آخرکار موت آتی ہے۔ انہیں دیکھو، یہ جنات ہیں، ان کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان کا مقصد حیات بہت اونچا ہے۔
اسی لمحے جن زادی کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بولی، ہم سب نعت سننے کو بے چین ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے ہمت جمع کی اور نعت پڑھنے لگی۔ آج تو نعت پڑھنے کا مزہ آ گیا۔ سننے والوں پر علیحدہ وش طاری تھا اور مجھ پر الگ۔ اپنے نبی آخر زماں کو یاد کرتے شوہر کا غم بھی ستانے لگا۔ نعت پڑھتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت کرنے والے راہ محبت میں ہمراہی ہو جائیں تو وہ سفر بھی محبوب بن جاتا ہے۔ نعتیں تو بچپن سے ہی پڑھتی تھی۔ مدرسے کے امام صاحب اور اسکول کی اسلامیات کی ٹیچر ہمیشہ میری آواز کی تعریف کرتے۔ پھر درمیان میں کافی عرصہ نعتیں پڑھنا چھوڑی۔ شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا داری سے ایسا دل بجھا کہ ایک بار سکون کی تلاش میں پھر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ میرے رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں پھر نعتیں پڑھنے لگی۔ عبادت کا زندگی پر اتنا اچھا اثر ہوا کہ سارے کام سنورنے لگے۔ صرف کمی تھی تو میرے محبوب شوہر کی۔ ایک کے بعد دوسری پھر تیسری نعت ختم کی۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا تمام جنات پر وش طاری تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسی اثنا میں بزرگ جن نے آنکھیں کھولی اور بولا، سب آنکھیں کھولے۔ اس کی آواز سنتے ہی سب نے آنکھیں کھولی۔ بزرگ جن بولا، زرتاشا تشمیو تشویلا، انسان زادی کو وادی کی سیر کرواؤ، ہماری مہمان ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بزرگ جن زادی جلدی سے میری طرف بڑھی اور بازو سے پکڑا اور بولی، آج اتنا مزہ آیا شاید پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ بزرگ جن زادی کمرے سے باہر نکلی مجھے لے کر، اور 3 جوان جن زادیاں میرے پاس چلی آئیں۔ یہ یقیناً وہی تھی جن کے نام بزرگ نے پکارے تھے، اور مجھے اپنے ساتھ وادی کی سیر کروانے لے کر چل پڑی۔ ان میں سے ایک بولی، مجھے معلوم ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، ہمارے نام مشکل ہیں، آپ کو کیسے یاد ہوں گے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، ارے واقعی میں تو یہی سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، دیکھا مجھے پتہ چل گیا۔ اتنے میں وہی بچہ بھاگتا چلایا اور بولا، کل آپ آئیں گی نا؟ میں نے کہا ضرور آؤں گی۔ جنزادی نے مجھے پوری وادی گھمائی۔ بہت اچھی اور پرسکون جگہ تھی۔ آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے، سکون، سکون، اور حقیقی مالک کی یاد ہو تو اس سے بہتر زندگی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ جانے کتنا وقت ہو گیا، یہاں تو گھڑی بھی نہیں تھی۔ وہی بزرگ جن آیا اور بولا، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ تمہیں واپس چھوڑاؤں۔ بزرگ جن نے مجھے گھر پہنچایا اور خود لوٹ گیا۔ میں نے وقت دیکھا تو دن کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ 1 بجے تو بچوں نے بھی اسکول سے آنا تھا، ان کے لیے کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا تیار کیا کہ اسکول وین نے ہارن دیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، میرے بچے گھر آ گئے تو انہیں دیکھ کر دل میں جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ اب تو بلا ناغہ بزرگ جن صبح کا کام ختم کرتے ہی آ جاتے، مجھے وادی میں لے جاتے اور وہاں بچوں کو نعت پڑھنا سکھانے لگے۔ جنات کے کچھ بچے تو مجھ سے قرآن بھی پڑھنے لگے۔ مجھے یہ سب اعزاز محسوس ہوتا کہ شکر اللہ کا اس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ بچوں کو پڑھانے کے بعد میں خود وادی کی سیر کرتی، گھومتی پھرتی۔ وادی کا خوشگوار موسم دل و دماغ دونوں پر اچھا اثر ڈالتے۔ اب تو میں نے وادی کو مکمل دیکھا، اس لیے مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑتی کہ مجھے کوئی گھمائے پھرائے۔ جنات کی طرف سے بھی مجھے وادی میں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ مجھے جنات کی وادی میں آئے پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اب تو میں ان بچوں کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ درمیان میں 1-2 دن مصروفیت کے آ نہیں سکی تو لگتا ہے جیسے پورا دن بیکار میں ضائع ہو گیا ہے۔ ایک دن میں جنات کے بچوں کو پڑھانے کے بعد فارغ ہوئی، جنزادی کے چھوٹے سے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو ضروری سمجھا کہ ان کی خیریت دریافت کروں۔ میں ان کے کمرے میں پہنچی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ بزرگ جنزادی کمرے میں تو نہیں تھی، البتہ کمرے میں ایک بڑا پنجرا تھا، اس میں بچہ بند تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ بچہ پنجرے میں کیوں بند ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرایا اور بولا، استانی جی مجھے باہر نکالے، میں نے ایک شرارت کی تو بڑی جن دادی نے یہاں بند کر دیا۔ میں نے کہا، میں نے تو تمہیں پہلے نہیں دیکھا۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا، استانی جی آپ سارے بچوں کو پڑھا کر تھک گئی ہیں، روز تو میں آپ سے پڑھتا ہوں، آج چھٹی کی کہ آپ مجھے بھول گئی۔ میں بہت حیران ہوئی، دل میں خیال آیا کہ کیا میری یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں روزانہ ایک بچے کو پڑھاتی ہوں اور آج اس کا چہرہ بھول گئی۔ اتنے میں بچہ دوبارہ بولا، استانی جی میں یہاں بند رہ کر تھک گیا ہوں، مجھے نکالیں، چاہے تو بڑی دادی سے معافی بھی منگوا لیں۔ یہ سن کر میں مسکرائی اور بولی، اچھا ایک شرط پر باہر نکالوں گی کہ آئندہ شرارت نہیں کرو گے۔ اور بڑے جوش سے مسکرایا اور بولا، وعدہ کرتا ہوں آئندہ شرارت نہیں کروں گا۔ میں نے پنجرا کھول دیا۔ وہ بچہ پنجرے سے نکلا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئی۔ وہ بڑا ہوتا گیا اور اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ ان جنات کے قد بہت اونچے ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے کچے کمروں کی کنڈوں سے چھتیں اپنے قد سے بھی کافی اونچی بنائی تھی، لیکن اس جن کا قد غیر معمولی طور پر اونچا تھا۔ اس کا سر کمرے کی چھت سے لگا
اس نے اپنے لمبے بازو میری طرف بڑھائے اور اپنے ایک ہاتھ سے میری گردن پکڑ کر دیوار سے لگایا اور خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے بولا، مجھے آزاد کرنے کے لیے تمہارا شکریہ۔ تمہارے ذکر و اذکار کی آوازیں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ بزرگ جن سے کہہ دینا کہ میرا بدلہ بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے جھٹکے سے چھوڑا اور میں دھڑم سے زمین پر آ گری۔ وہ جن غائب ہوا۔ اسی لمحے بزرگ جنزادی کمرے میں آئی، مجھے زمین پر گرا دیکھ کر، خالی پنجرے کو دیکھ کر بولی، اوہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ سارا معاملہ بزرگ جن کے سامنے رکھا گیا۔ میں نے ساری بات بتائی تو وہ بولا، اس نے بھیس بدل کر تمہیں دھوکہ دیا۔ میں نے کہا، لیکن وہ کس بدلے کی بات کر رہا تھا؟ بزرگ جن بولا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ایک ہندو جن ہے۔ ہم کوہ کاف سے نکلے تو راستے میں ایک علاقے میں پڑاؤ کیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے قریبی ہندو جنات کی ایک بستی ہے۔ ہم نے وہاں کچھ دن ٹھہرنا تھا۔ ہندو جنزادے وہاں سے گزرنے والے ہر انسان راہگیروں کو تنگ کرتے۔ ہم نے انہیں معاف کیا تو ہماری ان کے ساتھ انبن ہو گئی۔ چونکہ ہم مسلمان جنہیں اللہ نے ہمیں صبر و برداشت کا حوصلہ دیا ہے، ہم نے ان کی شرارتوں کو درگزر کیا اور معاف کیا۔ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر 2 ہندو جنزادے اور ان کی ہندو جنزادیاں مسلمان ہو کر ہمارے مختصر قبیلے میں آ گئی۔ انہیں خطرہ تھا کہ ہندو جنزادہ انہیں تنگ کرے گا، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں چلے آئے۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی قبیلے میں آباد ہیں، لیکن ہندو جنزادہ انہیں اور ہمیں مسلسل تنگ کر رہا ہے، اور یہ دراصل انہیں واپس اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن وہ 2 جوڑے واپس نہیں جانا چاہتے۔ یہ آج پھر ہماری وادی میں اسی مقصد سے آیا تھا، تو آج ہم اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ بزرگ کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے کہا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ بزرگ جن بولا، کوئی بات نہیں، تمہارا قصور نہیں ہے۔ اس نے بھیس بدل کر تمہیں دھوکہ دیا، اور تم انسان ہو، تمہارے پاس ہماری جیسی طاقتیں نہیں ہیں کہ تم اسے پہچان لیتی۔ میں نے کہا، اب آپ کیا کریں گے؟ بزرگ جن بولا، ہم دوبارہ اسے پکڑ لیں گے، فکر نہ کرو۔ اس کے بعد بزرگ جن نے مجھے گھر چھوڑا۔ ہم گھر پہنچے تو بزرگ جن بولا، میں تمہیں لینے 3 دن بعد آؤں گا، تب تک ہم اس ہندو جن کو پکڑ لیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اسے تکلیف پہنچے، جو میں نے تمہیں راستے میں بتایا وہ کبھی نہ بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ مجھے خود سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کے لیے مشکل کھڑی کر چکی تھی۔ پھر دل تسلی دیتا ہے کہ قصور میرا بھی نہیں، کون سا میرے پاس غیب کا علم ہے۔ آج وہ دونوں بچے بہت تھکے تھے، کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ میں نے انہیں کمرے میں سلایا، نماز ادا کرنے اور تسبیحات سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تھی کہ کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا، کھڑکی بند تھی، دروازہ بند تھا۔ کمرے میں ہوا کہاں سے آ رہی تھی؟ اچانک وہی ہندو جن نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہاں کیوں آیا۔ میں نے دل میں سوچا، جن مجھے دیکھ کر بڑی بھدی اور خوفناک مسکراہٹ سے مسکرایا کہ میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں اس ہندو جن نے ہاتھ سے بند ٹی وی کی طرف اشارہ کیا تو ٹی وی میں میرے بچوں کا کمرہ نظر آنے لگا۔ میرے بچے کمرے میں میٹھی نیند سوئے تھے۔ ہندو جن بولا، تمہارے بچے بہت پیارے ہیں، دل کرتا ہے انہیں ساتھ لے جاؤں۔ یہ سنتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی اور چلائی، خبردار جو تم نے گندی نظریں میرے بچوں پر ڈالی۔ یہ سنتے ہی جن کی برف جیسی سفید آنکھیں لال ہو گئی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، اپنے ہاتھ کو میری طرف کیا تو میرا سارا جسم دکھنے لگا، جیسے کسی نے رسی میں جکڑ دیا ہو۔ ہندو جن بولا، تو اتنی نازک ہے کہ اگر میں نے تجھے ہاتھ بھی لگایا تو مر جائے گی، اسی لیے میں تجھے ہاتھ نہیں لگا رہا بلکہ دور سے بات کر رہا ہوں۔ میں درد سے کراہتے ہوئے بولی، کیا چاہتے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولا، ہاں اب کی نا کام کی بات تو سنتے، بزرگ جن زیادہ میرے رشتہ داروں کو قبیلے میں بہلا پھسلا کر لے آیا ہے، انہیں واپس نہیں جانے دے رہا، لیکن میں انہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے کہا، تو میں کیا کروں؟ وہ بولا، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ میرے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ وادی سے باہر لانا ہے، کیونکہ وادی کے سارے جنات تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وادی کے اندر میں رشتہ داروں سے مل نہیں پا رہا، اگر تو مجھے میرے رشتہ داروں سے ملوانے میں مدد کرتی ہے تو میں تیرے بچے واپس کروں گا، اگر تو نے میری مدد نہ کی تو تیرے بچوں کو جان سے ماروں گا۔ یہ کہتے ہی ہندو جن نے مجھے چھوڑ دیا اور میں شدید تکلیف میں بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، میرے بچوں کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ ہندو جن بولا، اسی لیے کہ میں بھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، اگر میں تڑپتا رہا تو کسی کو سکون نہیں لینے دوں گا۔ میں نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گی لیکن خدا کے لیے میرے بچوں کو تکلیف نہ دینا۔ وہ بولا، مجھے تمہارے خدا سے ڈر نہیں لگتا، میرے ساتھ کوئی مکر کرنے کی کوشش کی تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر ہندو جن غائب ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھی اور بچوں کے کمرے میں گئی۔ میرے بچے گہری نیند سو رہے تھے، میں نے انہیں پیار کیا اور ان کے پاس سو گئی۔ بچوں کو ناشتہ کروایا، اسکول کی وین آ گئی۔ میں نے بچوں کو وین میں بٹھایا اور کچن میں آئی کہ اچانک ڈرائنگ روم سے آواز آئی، بچوں کی فکر نہ کرنا، میں اسکول میں بھی ان کا خیال رکھوں گا۔
میں نے چونک کر باہر دیکھا تو سامنے صوفے پر ہندو جن زیادہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ میری مدد کر، یہ میں کس نئی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ جن زیادہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ میں چند قدم پیچھے ہٹی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ تم تو جنات کی وادی میں جاتی ہو، تمہیں تو جنات کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا وہ بزرگ جن تمہیں بھی ڈراتا ہے؟ میں نے نہیں میں سر ہلایا تو وہ بولا، تو پھر تم میرے رشتہ داروں سے کب ملوا رہی ہو؟ میں نے کہا، بزرگ جن نے مجھے کہا تھا کہ وہ 3 دن بعد مجھے لینے آئے گا، جیسے ہی وہاں گئی تو تمہارا کام کر دوں گی۔ ہندو جن بولا، کیا اس نے ایسا کہا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ ہندو جن بولا، 1 دن تو گزر نہیں گیا؟ میں نے کہا ہاں 1 دن گزر گیا، لیکن تمہیں مزید 2 دن صبر کرنا پڑے گا۔ پلک جھپکتے ہی ہندو جن مجھے واپس صوفے پر بیٹھا نظر آیا اور بولا، کوئی بات نہیں، میں 2 دن یہیں رہ لوں گا۔ یہ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں چلائی، تم یہاں کیوں رہ جاؤ گے؟ جاؤ یہاں سے 2 دن بعد آنا۔ وہ بولا، چلو تمہیں زیادہ پریشان نہیں کرتا، شام کو دوبارہ آؤں گا، پھر چلا جاؤں گا، پھر آ جاؤں گا، میں تھکتا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر میں سکون ہو گیا، ہر چیز نارمل لگ رہی تھی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ حد ہے، کتنا ڈھیر جن ہے، کاش کے وادی کے بزرگ جن خود چلے آتے۔ میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان تک پیغام بھیج دی کہ وہ اپنی وادی میں ہندو جن کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن انہیں کیا خبر کہ وہ یہاں پہنچ جائے۔ میرے پاس انتظار کے سوا چارہ نہیں تھا۔ 2 دن اسی ہندو جن کی نحوست کو برداشت کرنے میں گزر گئے، کبھی آتا کبھی چلا جاتا، پورا دن وقفے وقفے سے آتا جاتا رہتا۔ میں واقعی حیران تھی کہ کیسی مخلوق ہے، اسے ذرا بھی آرام نہیں، یہ واقعی نہیں تھکتا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ جب یہ گھر میں ہوتا ہے تو ہر چیز سے خوف محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ دیواروں سے بھی گھر پر عجیب نحوست محسوس ہوتی، لیکن جب یہ چلا جاتا تو ہر چیز نارمل اور پرسکون ہوتی۔ ٹھیک 3 دن بعد جیسے ہی میں نے فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرا تو محسوس ہوا کہ وہ پہنچ گیا ہے۔ میں نے دعا مانگی اور اٹھ کر جائے نماز لپیٹنے لگی۔ وہ پیچھے صوفے پر بیٹھا تھا، کہنے لگا، ایک تو میں تمہاری عبادتوں کو نہیں سمجھ سکا، پتہ نہیں کیا اٹھک بیٹھک کرتے رہتے ہو، تمہارا وہ پاگل بزرگ بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کرتا رہتا ہے۔ تم لوگ عبادت آرام سے بھی تو بیٹھ کر کر سکتے ہو، تم لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے بھی چین نہیں، پھر تم مجھے کہتی ہو کہ میں تھکتا نہیں۔ پلک جھپکتے ہی ہندو جن میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ وہ بولا، آج تیرے بزرگ جن نے آنا ہے، میں اسی لیے اس وقت آیا ہوں کہ تیرے کام ختم کرنے کے بعد فوراً وہ آ جائے گا اور تجھے لے جائے گا۔ میں وادی کے باہر تیرا انتظار کروں گا، اگر میرے رشتہ داروں کو نہ لائی تو اپنے بچوں کو بھول جانا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد میں نے جلدی کام ختم کیا۔ جیسے ہی فارغ ہوئی تو بزرگ جن نمودار ہو گیا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، سب خیریت ہے تو ہم چلیں؟ میں نے کہا، جی خیریت ہے۔ چند لمحوں بعد ہم وادی میں کھڑے تھے۔ میں کچھ کہنے والی تھی کہ میرے کانوں میں کسی نے سرگوشی کی، خبردار۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی کہ ہندو جن بہت طاقتور تھا۔ میں نے بچوں کو حسب معمول نعت قرآن پڑھنا سکھایا۔ میں نے بزرگ جن زادی سے ہندو جن کے مسلمان ہونے والے رشتہ دار ہندو جوڑوں سے ملاقات کی خواہش کی۔ بزرگ جن زادی نے مجھے ان سے ملوایا۔ تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد وہ چلی گئی۔ میں نے ان سے بہانہ کیا کہ مجھے وادی کے باہر جانے والے راستے پر چھوڑ آئیں، کیونکہ اکیلے جاتے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے صرف اس راستے کو دیکھنے کی دلچسپی ہے۔ یہ سن کر ایک جن زادی بولی، ہاں کیوں نہیں، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ہم وادی سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ پر کیاری میں کچھ زرد پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک پھول توڑ لیا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک بچہ ملا، میں نے وہ پھول اسے دیا اور بولی، یہ پھول بزرگ جن کو پہنچا دو اور انہیں کہنا کہ تمام بچے قرآن پاک بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ بچے نے مسکراتے ہوئے پھول میرے ہاتھ سے لیا اور بزرگ جن زادے کے کمرے کی طرف بھاگ پڑا۔ میں جنات کے دونوں جوڑے کو وادی سے باہر لے کر آ رہی تھی۔ ابھی چند قدم دور ہی تھے کہ سامنے مجھے وہی ہندو جن کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ہمارے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں نے جنات کے دونوں جوڑوں کی طرف دیکھا، وہ بالکل نارمل میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ کیا انہیں وہ ہندو جن دکھائی نہیں دے رہا۔ جیسے ہی وادی سے باہر قدم رکھنے لگے کہ اچانک ہندو جن کے پیچھے ایک دیوقامت جن نمودار ہوئے اور انہوں نے اسے بآسانی پکڑ لیا۔ ہندو جن کو اس کی توقع نہیں تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ جنات کا جوڑا بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ یقیناً اب وہ سب کو نظر آنے لگا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ بزرگ جن زادہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس نے ہندو جن کو پکڑنے کے لیے جنات سے کہا، اسے لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ ہم سب وادی کی طرف چل پڑے۔
دراصل 3 دن پہلے جب بزرگ جن مجھے گھر چھوڑنے کے لیے گئے تو راستے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ہندو جن کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہوئی اور انہیں یہ بتا بھی نہیں سکی تو میں کسی بھی طرح زرد پھول ان تک پہنچا دوں یا زرد پھول کی پتیاں ہوا میں بکھیر دوں، انہیں حالات کی سنگینی کا علم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ مجھے ایسا وادی میں ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو بھی بچانا تھا۔ بزرگ جن کی دانائی کام کر گئی اور میں بڑی مصیبت سے بچ گئی۔ ہم سب بزرگ جن کے سامنے حاضر ہوئے۔ بزرگ جن اپنے چھوٹے سے قبیلے کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہندو جن کے رشتہ دار بول پڑے، ہم اپنی مرضی اور خوشی سے یہاں رہ رہے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہندو جن بولا، میرے بھائی اس بوڑھے نے تمہیں بہکایا ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ بزرگ جن بولا، ہندو جن یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری مہمان انسان زادی کو کیوں تنگ کیا؟ نہ صرف تنگ کیا بلکہ ان کے معصوم بچوں کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اب اپنی سزا خود ہی بتاؤ گے، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ ہندو جن بولا، تم بھول رہے ہو بوڑھے سردار، اگر اس انسان زادی کے بچے ہیں تو میرے بھی پورے 20 بچے ہیں، کیا میرے بچوں کو میری ضرورت نہیں ہے؟ بزرگ بولا، یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے، لیکن میرا انصاف یہی کہتا ہے کہ معصوم انسانوں کو تنگ کرنے کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ تمہاری سزا یہی ہوگی کہ پورے 5 سال کوہ کاف کی سرزمین کے سب سے آخری تہہ خانے میں قید رہوگے۔ یہ سن کر مجھے اس جن پر ترس آنے لگا۔ اس کے مطابق اس کے 20 بچے تھے۔ میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جنات شادیاں بھی بہت کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میری آنکھوں میں میرے بچوں کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے بزرگ جن سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ بزرگ جن بولا، کہو۔ میں نے کہا، میرے 2 بچے ہیں۔ اس جن نے مجھے 3 دن اتنا پریشان کیا کہ میں ڈرتی رہی کہ کہیں میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن اس کے تو 20 بچے ہیں۔ اگر آپ اسے اتنی لمبی قید سنا دیں گے تو اس کے بچے اس کے بغیر کیسے رہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں اسے سچے دل سے معاف کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے بچے اپنے باپ کے سائے سے محروم رہیں، جیسے کہ میرے بچے باپ کے سائے کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بزرگ جن خاموش ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ تمام جنات تھکا بکا میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ بزرگ جن نے اپنے دیوقامت جنات سے کہا، ہندو جن کو قید کر دو، اس کا فیصلہ میں کل کروں گا۔ دیوقامت جنات ہندو جن کو پکڑ کر اسے کمرے میں باہر لے جانے لگے۔ ہندو جن دروازے تک پہنچا، پھر رک گیا اور مڑ کر بزرگ جن سے بولا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بزرگ جن نے کہا، بولو۔ ہندو جن بولا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے نہیں علم تھا کہ میرے یہ رشتہ دار آپ لوگوں کے اسی اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے اور یہاں آپ لوگوں کے ساتھ اتنے خوش ہیں کہ واپس ہی نہیں جانا چاہتے۔ میں شرمندہ ہوں اور صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں مسلمان ہو کر یہاں رہ سکتا ہوں؟ ہندو جن کی اس بات نے سبھی کو چونکا دیا۔ سبھی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کی بھی کوئی بات کرے گا۔ بزرگ جن بولا، کیا تم یہ نیک نیتی سے کہہ رہے ہو؟ ہندو جن شرمندگی سے سر جھکا کر بولا، جی، جس طرح چاہیں آپ آزما کر دیکھ لیں۔ بزرگ جن نے کہا، ہم کسی کو نہیں آزماتے، اللہ تعالیٰ خود ہی آزما لیتا ہے، تمہیں یہاں رہنے کی پوری اجازت ہے۔ یہ سن کر وہ ہندو جن خوش ہو گیا۔ بزرگ جن نے ہندو جن کے رشتہ داروں سے کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے صاف ستھرا رہنا سکھاؤ۔ ہم دوپہر کی نماز کے بعد کل اسے کلمہ پڑھائیں گے، اس کے بعد یہ یہاں ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ سبھی وہاں سے چلے گئے۔ میں بھی واپس آنے لگی تو بزرگ جن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کچھ پریشانیاں انسان کی زندگی میں اسے مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہارے اندر صبر اور احساس کی کوئی کمی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ساری پریشانیاں اب ختم ہونے والی ہیں۔ میں نے کہا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ بزرگ جن بولا، ایک آخری بات تمہیں بتانے میں مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس جگہ ہمارا پڑاؤ بس یہیں تک تھا، ہم کل صبح یہاں سے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہم نہ ملیں۔ بزرگ جن کے اس اچانک انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے تو واقعی یہاں کے ماحول اور ان کے بچوں کی عادت ہو گئی تھی۔ بہرحال وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ بزرگ نے مجھے گھر چھوڑا۔ میں اگلے دن ان کا انتظار کرتی رہی۔
وہ مجھے لینے نہیں آئے۔ اگلے دن پھر نہ جانے کیوں مجھے ان کا انتظار تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر چلے آئے اور بولے، کیا ہوا؟ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ میں نے کہا، آپ زندہ ہیں؟ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گئے۔ مجھے صوفے پر بٹھایا اور کہنے لگے، جس جگہ سے پولیس کو جلی ہوئی گاڑی ملی تھی اس میں جلی ہوئی لاش تھی۔ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکو کو پتہ چل گیا تھا کہ پولیس یہاں آنے والی ہے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کسی نے ان کی مخبری کی ہے۔ انہیں اپنے ہی ایک آدمی پر شک تھا۔ انہوں نے پولیس کے آنے سے پہلے مجھے اور اس آدمی کو گاڑی میں بند کر دیا اور خود گاڑی کو آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ اس آدمی نے میری اس گاڑی سے نکلنے میں مدد کی، لیکن بدقسمتی سے وہ خود باہر نہیں آ سکا۔ میں نے کہا، لیکن اس لاش کے ہاتھ سے آپ کی گھڑی ملی تھی۔ میرے شوہر بولے، ہاں، وہ گھڑی اس آدمی نے ہی مجھ سے چھین کر پہنی تھی۔ بس وہ مرتے ہوئے میرے ساتھ یہ نیکی کر گیا کہ میری جان بچانے میں مدد کر گیا۔ میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے کہ گھر واپس آ سکوں۔ راستے میں ایک اور آدمی نے مجھے اسمگلنگ کے کام میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن شکر ہے کہ میں وہاں سے بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بس اللہ نے میری زندگی لکھی تھی اور مجھے تم اور بچوں سے ملانا تھا، اسی لیے میں زندہ رہا۔ آج تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں شکرانے کے جتنے نفل پڑتی وہ کم تھے۔